بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ احباب کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یوم عاشور کے روزہ کے حوالے سے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اپنا معمول مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ کے فرامین عالی شان اس حوالے سے کیا ہیں۔ سب سے پہلے صدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور صدیقہ زوجہ صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بھی عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ نے اس عاشور کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ، اور جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا، رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کے روزے کو چھوڑ دیا گیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترک، جس کی مرضی ہو پھر وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عاشور کا روزہ رکھنا یہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور دوسرا یہ نفلی روزہ ہے، جس کی مرضی ہو وہ رکھے، اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، جو نہیں رکھتا اس پر اس کو کسی قسم کا عتاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ نے وہاں پہ یہودیوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے اہل مدینہ، اے یہودیو، تم یہ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مقابلے میں فتح اور نصرت سے نوازا تھا، لہٰذا ہم لوگ اس دن کے احترام کی وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آقا علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسری روایت مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں پچھلی حدیث مبارکہ کے الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کس خصوصیت کی بنا پر تم نے یہ روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے غرق فرمایا۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بطور شکرانہ انہوں نے روزہ رکھا، تو ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تم میں سے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور پھر اہل ایمان اس کا روزہ رکھنے لگ گئے۔ اور اس دن کو عاشور کے دن کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے جس کو جامع الصغیر کے اندر جو روایت نقل کی گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے صوموا یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصومہ، تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرو کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو انبیاء کا یہ معمول مبارک رہا، وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں اربع لم تکن یداہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کہ چار چیزیں ایسی تھیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، انہیں چھوڑا نہیں۔ پہلا ان میں سے فرمایا صیام عاشوراء،
پہلی چیز یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، والعشر من ذی الحجہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھنا، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہر مہینے کے اندر، اور یہ ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، 13، 14 اور 15، یہ چاند کی جب راتیں آتی ہیں 13، 14، 15، ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہر مہینے کے اندر۔ ورکعتان قبل الفجر، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے جو کہ سنت ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان، جس کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، طحاوی شریف کی روایت ہے، اور اس کو بہقی شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا، مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں یہ گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کا اس ایک روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے جو عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے 9 محرم الحرام کو بھی ساتھ ملانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 9 اور 10 محرم الحرام ان دونوں کا اکٹھا ملا کے روزہ رکھیں، یہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت گزشتہ 1 سال کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف روایات ملتی ہیں جو آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اس دن میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایک روایت میں ملتا ہے جس شخص نے محرم الحرام میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس آدمی نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں ملتا ہے کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے 1,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 7 آسمانوں میں بسنے والے فرشتوں کا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں ملتا ہے جس شخص نے عاشور کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی صوم و صلات کی صورت میں عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور یہ تمام جتنی بھی روایات ہیں جن کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھا گیا یہ غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس بابرکت دن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔